میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے ملک کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے موقع ہر بچے کو برابر برابر ملنے چاہیے۔ چاہے بچہ غریب باپ کا ہو یا امیر باپ کا، چاہے بچہ شہر میں رہتا ہو یا کسی دور دیہات میں رہتا ہو، تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ اسکول ایسے ہیں جہاں صرف امیر بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کی عالیشان سہولیات ہوتی ہیں۔ ان اسکولوں میں بہترین اور تربیت یافتہ ٹیچر ہوتے ہیں۔ ٹیچروں کے پاس پڑھانے کے لیے ہر قسم کی سہولیات ہوتی ہیں۔ ٹیچر کے لیے پڑھانا آسان ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے ملک میں ایسے اسکول بھی ہیں جہاں صرف غریب بچے پڑھتے ہیں۔ نہ تو یہاں پر پڑھنے کی سہولیات ہیں، نہ ہی تربیت یافتہ ٹیچر ہیں۔ ٹیچر کی وہ تنخواہ نہیں ہے جو کہ اس کا جائز حق ہے۔ ان اسکولوں کی حالت دیکھ کر اور ان بچوں کی حالت دیکھ کر دل بھی دکھتا ہے اور شرم بھی آتی ہے۔ بدقسمتی سے سب سے بہترین سرکاری اسکول میں بھی آپ کو کوئی تربیت یافتہ ٹیچر مشکل سے نظر آئے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کے بچے زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھتے ہیں اور غریب لوگوں کے بچے زندگی کے ہر شعبے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم امیر بچوں کے اسکول اور غریب بچوں کے اسکول کا فرق ختم کریں یا کم از کم اس فرق کو کم سے کم کریں۔ یہ فرق صرف اور صرف کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے میری مراد کمپیوٹر بیس ٹریننگ ایڈز ہیں، جنہیں CBT کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے تعلیم عام کر دی ہے۔ CBT کی مدد سے پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے اور پڑھانا بھی آسان ہوتا ہے۔ اگر CBT اچھی بنائی گئی ہو تو امیر بچہ بھی وہی CBT استعمال کرے گا اور غریب بچہ بھی وہی CBT استعمال کرے گا۔ اس طریقے سے اچھے اسکول کی ضرورت اور اچھے ٹیچر کی ضرورت کم سے کم ہو جاتی ہے۔ CBT کو سیل فون کے ذریعے پڑھا جا سکتا ہے، اسی طرح CBT کو ٹیبلوئڈ یا لیپ ٹاپ کے ذریعے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک اچھی بنائی ہوئی CBT ایک اچھی تفریح ہوتی ہے۔ ایک اچھی CBT پڑھنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، میں نے CBT کا ایک ڈیمو ماڈیول بنایا ہے۔ اس ڈیمو ماڈیول کو دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ CBT سے ایک مشکل سبجیکٹ کتنی آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ CBT کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت 10ویں جماعت کی ریاضی کی کتاب ہے۔ اسٹوڈنٹ کے سامنے تمام سبجیکٹس کے ٹاپک آ جائیں گے۔ اسٹوڈنٹ تکونیات کا کوئی ٹاپک پڑھنا چاہتا ہے۔ وہ جیسے ہی تکونیات کا ٹاپک سلیکٹ کرے گا، ایک ونڈو کھل جائے گی جس میں تکونیات کے تمام سب ٹاپکس کی فہرست آ جائے گی۔ اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے تکونیاتی نسبتوں کے استعمال سے بلندیاں اور فاصلے معلوم کرنا۔ کتاب کا یہ پیج دراصل اس نے پڑھنا ہے۔ CBT میں اسی پیج کے کنٹینٹس کے تمام حروف لیفٹ سائڈ پر موجود ہیں۔ CBT میں رائٹ سائڈ کی یہ جگہ تمام حروف کو ایکسپلین کرے گی۔ تکونیاتی نسبتوں کے استعمال سے بلندیاں اور فاصلے معلوم کرنا۔ اشیاء کی بلندیاں اور فاصلے معلوم کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ قائمۃ الزاویہ مسلسلوں کو حل کرنا۔ اس قسم کے سوالات میں ہم دو اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں: زاویہ صعود یعنی اینگل آف ایلیویشن، زاویہ نزول یعنی اینگل آف ڈپریشن۔ ذیل میں ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ زاویہ صعود یعنی اینگل آف ایلیویشن سامنے کی شکل میں نقطہ او، مشاہد
یعنی آبزرور کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ او ایکس ایک افقی شعاع ہے اور پی وہ نقطہ ہے جو او ایکس سے اوپر واقع ہے۔ حاصل ہونے والا زاویہ پی او ایکس نقطہ پی کا زاویہ صعود کہلاتا ہے۔ زاویہ نزول یعنی اینگل آف ڈپریشن سامنے کی شکل میں نقطہ او مشاہد کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ او ایکس ایک افقی شعاع ہے اور کیو وہ نقطہ ہے جو او ایکس کے نیچے واقع ہے۔ حاصل ہونے والا زاویہ ایکس او کیو نقطہ کیو کا زاویہ نزول کہلاتا ہے۔ نوٹ: زاویہ صعود اور زاویہ نزول جس آلے سے ناپے جاتے ہیں اسے سدس یعنی سیکسٹنٹ کہتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، کتاب میں ایک مثال سمجھائی گئی ہے۔ ہم نے اسی مثال کو سی بی ٹی کے ذریعے سمجھایا ہے۔ آپ خود دیکھیے سی بی ٹی سبجیکٹ کو سمجھانے کے لیے سبجیکٹ کو کتنا آسان بنا دیتی ہے۔ جب ایک ضلع اور زاویہ صعود معلوم ہو، مثال زمین کے کسی مقام سے ستون کے پائے کا فاصلہ 100 میٹر ہے۔ اس مقام سے ستون کا زاویہ صعود 60 ڈگری کا ہے۔ ستون کی اونچائی معلوم کیجیے۔ حل: سامنے شکل میں بی سی ستون کو ظاہر کرتا ہے۔ اے سی 100 میٹر کے برابر ہے۔ زاویہ سی 90 ڈگریز کا ہے اور زاویہ اے 60 ڈگری کا ہے۔ ہمیں بی سی کی لمبائی معلوم کرنا ہے جو ستون کی اونچائی ہے۔ اب بی سی اوور اے سی برابر ہے ٹینجنٹ اے کے۔ چونکہ اے سی برابر ہے 100 میٹر اور زاویہ اے برابر ہے 60 ڈگریز، اس لیے بی سی اوور 100 میٹر برابر ہے ٹینجنٹ 60 ڈگری کے۔ بی سی برابر ہے 100 ملٹیپلائی بائی √3، اس لیے ٹینجنٹ 60 ڈگری برابر ہے √3 کے۔ √3 کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے ہم کیلکولیٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ √3 کی ویلیو ہے 1.732۔ اس لحاظ سے بی سی برابر ہے 100 ملٹیپلائی بائی 1.732، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی سی برابر ہے 173.2، پس ستون کی اونچائی 173.2 میٹر ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسی ملکوں سے سیکھنا چاہیے جنہوں نے اپنے تعلیمی میدان میں سی بی ٹیز کو عام کر دیا ہے۔ وہ تعلیم کے ہر شعبے میں سی بی ٹیز کو استعمال کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ہم سے تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں۔ دوستو، ہمارے پاس ہر سبجیکٹ کی کمپیوٹر بیس ٹریننگ ایڈز یا سی بی ٹیز ہونی چاہیے تاکہ غریب بچہ یا ایک دور کسی گاؤں میں رہنے والا بچہ بھی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے اور اسی طریقے سے تعلیم حاصل کرے جس طریقے سے ایک امیر باپ کا بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔